یہ لڑکی کچھ بھی کرنے کو تیار ہے سر، کیونکہ اسے اپنے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے چاہیے۔ مینیجر کی بات پر سعودیز درانی کمرے میں داخل ہوا تو چادر سے چہرہ ڈھانپے ایک لڑکی تیزی سے ہاتھ جوڑ کر بولی، صاحب میرے ساتھ زبردستی مت کرنا پلیز، میرا بیٹا بہت بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے پیسے دے دو، ہمیشہ احسان مند رہوں گی۔ اس لڑکی نے ایک ہی سانس میں روتے ہوئے کہا، اور پھر جیسے اسے اپنے سر کو اٹھایا تو دونوں پتھر کے ہو گئے، کیونکہ وہ سعودیز کی محبوب بیوی تھی جسے 6 سال پہلے اپنی بہن کے کہنے پر گھر سے نکال دیا تھا۔ جس عاشق کی اولاد ہے، اس نے مدد نہیں کی کیا؟ وہ نفرت سے بولا تو زنیشہ نے کھینچ کر اس کے منہ پر شہر شدید بارش کی لپیٹ میں تھا۔ سعودیز درانی آفس سے نکل کر ابھی ابھی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ ابھی تھوڑا ہی آگے آیا تھا کہ اچانک اس کی نظریں شیشے کے اس پار پھسل گئی تھی۔ بس اسٹینڈ کے شٹر کے آخری کونے میں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا اور سر پر دوپٹے کے مضبوطی سے سمیٹا ہوا تھا۔ بارش کا ایک تیز جھونکا آیا تو شٹر کے اس حصے تک پانی کی پھوڑ اڑ کر پہنچی۔ لڑکی نے گھبرا کر اپنے ہاتھ پکڑے ہوئے کاغذات کو سینے سے لگایا اور سامنے کھڑے ایک بوڑھے پھل والے کو بچانے کے لیے خود کو بارش کی ریلے میں آگے کر دیا۔ بوڑھے کی ریڑھی الٹنے سے بچ گئی تھی، مگر اس لڑکی کا اپنا سراپا بھیگ چکا تھا۔ سعودیز نے اپنی نظریں اس لڑکی کے چہرے پر مرکوز کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سادگی تھی جو اس نے اپنی زندگی کو چکا چوندھ دنیا میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بارش کی مدھم ہوتی آواز پہ اس کا دل دھڑک سا گیا تھا۔ وہ کچھ لمحے بس اسی سادگی کو تکتا رہا، پھر گاڑی سے اتر کر اس نے اپنے قدم خود بخود اس لڑکی کی جانب بڑھا دیے۔ سعودیز نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک سفید صاف ستھرا رومال نکالا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے نرم لیکن دھیمے سے لہجے میں کہا، آپ بھیگ چکے لے لیں۔ زنیشہ نے اچانک سامنے آنے والے اتنے بڑے آدمی کو دیکھا تو گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت اور پھر شدید خودداری کے آثار ابھرے۔ اس نے رومال کے چھونے کے بجائے اپنے دوپٹے کو اور مضبوطی سے سر پر لپیٹا اور کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہا، شکریہ، مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں، بس یہ بوڑھے انکل بچ گئیں یہی کافی ہے۔ سعودیز نے اس کے لہجے کی خودداری کو محسوس کیا تو اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے رومال وہیں اپنے ہاتھ میں رکھا اور انتہائی احترام بھرے انداز میں کہا، خود کو بچانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا دوسروں کی مدد کرنا۔ ویسے میں سعودیز درانی، اور آپ کا اس بارش میں کھڑے ہو کر لوگوں کی فکر کرنا عجیب سا لگا۔ زنیشہ نے پہلی بار اس اجنبی کی آنکھوں میں جھانکا جہاں کوئی بناوٹ نہیں تھی بلکہ ایک خالص سی کشش تھی۔ اس کے لہجے میں اب وہ گھبراہٹ نہیں رہی تھی جو پہلے پل تھی، بلکہ ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ اس نے نظریں جھکا کر مدھم آواز میں کہا، مجھے گھر جانا ہے، بارش تھوڑی کم ہو چکی ہے۔ سعودیز نے اس کے اس دو ٹوک جواب پر ایک بار پھر قہقہہ لگایا جو اس کی سنجیدہ شخصیت سے بالکل مختلف تھا۔ اس نے راستے میں کھڑی اپنی سیاہ گاڑی کی چابی انگلی پر گھماتے ہوئے کہا، اگر برا نہ مانے تو میں آپ کو چھوڑ دوں، راستہ بھی لمبا ہے اور طوفان ابھی مکمل طور پر تھما نہیں ہے۔ زنیشہ نے سختی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا، سوری، کسی اجنبی کی گاڑی میں بیٹھنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ اتنا کہہ کر تیزی سے سڑک کی دوسری طرف بھیگی ہوئی گلی میں غائب ہو گئی۔ سعودیز وہیں کھڑا اس کے جانے والے راستے کو دیکھتا رہا۔ اس کے سینے میں ایک ایسی خلش اٹھ رہی تھی جو اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اگلا 1 ہفتہ سعودیز نے اسے کئی مرتبہ بس اسٹینڈ پر کھڑا دیکھا تھا اور 1-2 مرتبہ وہ لائبریری کے سامنے بھی دکھائی دی تھی۔ ایک دن شہر کی سب سے بڑی لائبریری میں زنیشہ اپنے کالج کے نوٹس اور کچھ پرانی کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکنیں تھی کیونکہ امتحان قریب تھے اور فیس کے مسائل اس کے سر پر سوار تھے۔ اتنے میں ایک سایہ اس کی میز پر پڑا۔ زنیشہ نے سر اٹھایا تو سامنے سعودیز کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چمکیلا ڈبہ تھا جس پر کسی مہنگے برانڈ کا نام چمک رہا تھا۔ سعودیز کے چہرے پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اسے ڈھونڈ رہا ہو۔ سعودیز نے اس ڈبے کو میز پر رکھتے ہوئے بڑے اعتماد انداز میں کہا، مجھے یقین ہے آپ یہیں ملیں گی، یہ چھوٹا سا تحفہ ہے آپ کے لیے، رکھ لیجیے گا، آپ کو اچھا لگے گا۔ زنیشہ نے اس ڈبے کو دیکھا، پھر اس کی قیمت کا اندازہ لگاتے ہوئے اس کی نگاہیں سعودیز کے چہرے پر آ ٹکیں۔ اس کے چہرے پر ناپسندیدہ تاثرات ابھر آئے۔ اس نے ڈبے کو واپس دھکیلتے ہوئے سخت اور 2 ٹوک لہجے میں کہا، ہم جیسی لڑکیاں ایسے تحفوں کی حقدار نہیں ہوتی اور نہ ہی ہمیں ان کی عادت ہے، آپ پلیز اسے واپس لے جائیں۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ نوجوان روز اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی۔ سعودیز نے اس کے اس رد عمل پر برا نہیں مانا بلکہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی شرارت اور سنجیدگی کا حسین امتزاج تھا۔ اس نے جھک کر کہا، میں نے تو بس ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ سکوں، کیا یہ بھی جرم ہے؟
زلیخا نے کتاب کا صفحہ پلٹتے ہوئے نظر کتاب پر ہی گاڑ دیا اور تلخ سے لہجے میں بولی، جرم نہیں لیکن بلا وجہ کے تحفے انسان کی خودداری کو خریدنے کی کوشش لگتے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں۔ سودیس نے ہلکا سا سانس لیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا فون میز پر الٹا رکھ دیا۔ اس کے لہجے میں اب ایک گہرا خلوص تھا۔ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا، آپ ہر بات کو اتنی سنجیدگی سے کیوں لیتی ہیں؟ اچھا چلے تحفہ بھول جائیں، بس اتنی بات بتائیں کہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کا دھیان کتابوں میں کیوں ہے؟ زلیخا نے اچانک سر اٹھا کر اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور شکوہ بھی۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا کہ آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں؟ آپ خود ہی یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں، اور ویسے بھی مجھے پڑھائی کرنے دیں، میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ سودیس نے اپنی ہنسی دبا کر کہا، اچھا تو اب میں آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، میں فون دیکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اور اس نے واقعی فون اٹھانا چاہا۔ زلیخا نے فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور سودیس کے ہاتھ کو ہلکا سا چھو کر روک لیا۔ اس کے چہرے پر ایک بے ساختہ گھبراہٹ اور معصومیت تھی۔ اس نے جلدی سے کہا، نہیں فون مت دیکھیں، جب کوئی سامنے بیٹھا ہو تو فون دیکھنا بدتمیزی ہوتی ہے۔ اچھا کیا بات کرنی ہے آپ کو مجھ سے؟ سودیس نے اس کا رکا ہوا ہاتھ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک دوڑ گئی۔ اس نے مسکرا کر فون جیب میں ڈالا اور کہا، اب ٹھیک ہے۔ زلیخا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ کتاب میں منہ چھپا لیا۔ سودیس اس کی اس معصوم شرم کو دیکھ کر اندر تک پگھل چکا تھا، اور پھر وہ اسی وقت وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ شام کا وقت تھا، سورج درختوں کے پیچھے منہ چھپا رہا تھا اور ہلکی ہلکی دھند سڑکوں پر اترنے لگی تھی۔ زلیخا اپنے کالج کا بیگ کندھے پر لٹکائے اس تنگ گلی کے کونے تک پہنچی جہاں اس کا چھوٹا سا گھر تھا۔ اس کے قدم تھکے ہوئے تھے کیونکہ سارے دن لائبریری پڑھنے اور نوٹس بنانے کے بعد اب جسم میں سکت نہیں بچی تھی۔ اتنے میں پیچھے سے ایک جانی پہچانی گاڑی آ کر رکی، اس کا دروازہ کھلا اور سودیس باہر نکل آیا۔ اس کے کوٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی تھکن کے ساتھ ساتھ زلیخا کو دیکھنے کی بےتابی چمک تھی۔ وہ اس کے پیچھے آ گیا۔ سودیس نے اس کے بالکل سامنے آ کر راستہ روکا اور سانس بحال کرتے ہوئے کہا، میں پچھلے آدھے گھنٹے سے اس گلی کے پاس آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ نے آنے میں بہت دیر لگا دی۔ زلیخا نے پیچھے مڑ کر اپنے محلے کے کچھ لوگوں کو دیکھتی گھبراہٹ محسوس کی۔ اس کے چہرے پر خفگی کے آثار بھر آئے۔ اس نے اپنے قدم تیز کرتے ہوئے کہا، آپ یہاں کیوں آئے؟ لوگ کیا کہیں گے ہمارے محلے میں؟ اس طرح گاڑی لے کر آنا ٹھیک نہیں ہے، پلیز آپ چلے جائیں۔ سودیس نے اس کے آگے بڑھتے ہوئے راستے کو پھر روکا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ مذاق نہیں تھا بلکہ گہری سنجیدگی اتر آئی تھی۔ اس نے بہت دھیمے اور پرسکون لہجے میں کہا، لوگ وہی کہیں گے جو ان کا کام ہے، لیکن میں یہاں لوگوں کے لیے نہیں آیا ہوں، زلیخا میں صرف آپ کے لیے آیا ہوں۔ کہ آپ ایک بار بھی آپ نے سوچا کہ میں آپ کو دیکھنے کے لیے اتنی دور کیوں آتا ہوں؟ زلیخا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نگلتی محسوس ہوئی۔ اس نے نظر جھکا لیا اور کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ کہا، مجھے ان باتوں میں نہیں پڑنا مسٹر، ہماری دنیا اور آپ کی دنیا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کے گھر والے کبھی اس سچ کو قبول نہیں کریں گے اور میں کسی طوفان کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ وہ بہت گہری بات کر گئی تھی۔ حالانکہ ابھی سودیس نے ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی تھی، مگر وہ ایک لڑکی ہونے کی حیثیت سے لڑکے کی آنکھیں پڑ چکی تھی۔ سودیس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر زلیخا نے پیچھے ہٹ کر ہاتھ چھڑا لیا۔ سودیس نے شدت جذبات سے بھرپور لہجے میں کہا، میں نے آپ سے کہا نا کہ مجھے آپ کی دنیا اور خاندان سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے صرف آپ سے غرض ہے۔ میں اپنے گھر والوں سے خود بات کر لوں گا، بس آپ اتنا بتا دیں کہ آپ کے دل میں میرے لیے ذرا سا بھی احساس ہے یا نہیں۔ زلیخا کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ احساس ہی تو ہے جو مجھے ڈرا رہا ہے، کیونکہ غلط راستے کی منزل ہمیشہ تباہی ہوتی ہے۔ سودیس نے مسکرا کر اس کے آنسوں کو دیکھنا چاہا، مگر زلیخا نے منہ پھیر لیا۔ سودیس نے پختہ عزم کے ساتھ کہا کہ یہ راستہ غلط نہیں ہے زلیخا، اور میں اس کی منزل تک آپ کو لے کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا کیونکہ اسے جواب مل گیا تھا۔ ایک ہفتے بعد، کب تک اس ڈر کے سائے میں جیو گی زلیخا؟ کیا میری محبت پر تمہیں ذرا سا بھی بھروسہ نہیں ہے؟ زلیخا نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر سودیس کے چہرے پر دیکھی جہاں سے وہ اس کے لیے بے پناہ چاہت اور پکا ارادہ تھا۔ اس کا دل بھر آیا اور اس نے روحانی سی آواز میں کہا، بھروسہ آپ پر ہے، اپنے آپ پر نہیں ہے۔ آپ ایک بہت بڑے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ کل کو جب آپ کے گھر والے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کیا انتخاب کیا ہے تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا آپ میری غربت اور اس سادگی کو نبھا سکیں گے؟ سودیس نے اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں بھیج لیا۔ اس کے چہرے پر ایک مردانہ عزم ابھرا۔ اس نے دھیمے لیکن اٹل لہجے میں کہا، میں نے زندگی میں فیصلے کسی سے پوچھ کر نہیں کیے اور نہ ہی اب کروں گا۔
میری ماں میری زندگی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ کسی اور کے حوالے کر دوں۔ مجھے صرف تم چاہیے زنیشا، تمہاری غربت یا تمہارا یہ سادہ پن میری محبت کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ زنیشا کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہونے لگا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی انسان اس کے لیے اس حد تک جانے کو تیار ہے۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، اگر آپ اس بات پر اڑے رہے تو یہ طوفان بہت بڑا ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ اپنے گھر والوں کی نظروں سے گر جائیں۔ سودیس نے مسکرا کر اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ اس کی سانسوں کی مہک زنیشا کو اپنے پاس محسوس ہوئی۔ سودیس نے بہت نرمی سے اس کے گال کو چھوا اور کہا، تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جس کے بغیر میرا کوئی وجود نہیں ہے، اور رہی بات گھر والوں کی تو میں انہیں منا لوں گا، بس تم اپنا یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں دو اور کہو کہ تم ہر حال میں میرا ساتھ دو گی۔ زنیشا نے اپنے دل کی تمام دیواریں توڑتے ہوئے اپنا دوسرا ہاتھ بھی سودیس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کے چہرے پر ایک طویل انتظار کے بعد اطمینان کی ہلکی سی روشنی چمک اٹھی۔ اس نے مدھم آواز میں کہا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، چاہے دنیا ادھر کی ادھر کیوں نہ ہو جائے۔ سودیس نے خوشی سے سرشار ہو کر اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ لمحہ دونوں کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا، جہاں محبت نے اپنی پہلی منزل طے کر لی تھی۔ سودیس بہت خوش تھا۔ وہ کتنے دنوں سے اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، مگر وہ اقرار نہیں کر رہی تھی، لیکن کل فون پر بات کر کے سب بدل گیا تھا، اور آج وہ اس سے ملنے بھی آ گئی تھی، اور اب وہ اسے اپنے گھر والوں سے ملوانے جا رہا تھا۔ سودیس اپنی سیاہ گاڑی کو روکے بغیر اپنے بڑے سے گھر کے مین گیٹ کے اندر لے آیا۔ زنیشا نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو سامنے ماربل کا بنا ہوا ایک بہت بڑا محل نما گھر تھا، جس کی روشنیوں نے آنکھوں کو چھندیا سا دیا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے ہلکے نیلے سوٹ کے دامن کو اپنی انگلیوں میں زور سے بھیج لیا، کیونکہ اس کا سادہ سا حلیہ اس شاہانہ محل کے بالکل برعکس تھا۔ سودیس نے آگے بڑھ کر محبت سے گاڑی کا دروازہ کھولا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور نرمی سے مسکرا کر کہا، اندر چلو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب وہ دونوں اندر ہال میں داخل ہوئے تو صوفے پر بیٹھی سودیس کی ماں نے ایک سرد اور تپتی ہوئی نگاہ سے زنیشا کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ چپکے باز ہی کھڑی سودیس کی بہن کے چہرے پر ایک زہریلی اور مصنوعی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سودیس نے زنیشا کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور ماں سے کہا، امی یہ زنیشا ہے، میری زندگی۔ ماں نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے بیزاری سے کہا، اتنے بڑے گھر کے بیٹے کو شاید یہ احساس نہیں رہا کہ ہمارے خاندان کا ایک نام اور معیار ہے، کہاں سے اٹھا کر لے آئے ہو اسے؟ زنیشا کی آنکھوں میں نمی تیرائی۔ اس نے احترام سے سر جھکا کر دھیمے اور کانپتے لہجے میں کہا، آپ کا غصہ اور سوچ بالکل درست ہے، جانتی ہوں کہ میرا تعلق اور شان و شوکت سے نہیں ہے، لیکن میرے دل میں ان کے لیے عزت اور محبت کی جو دولت ہے وہ کم نہیں ہے۔ زویا نے فوراً تیزی سے آگے بڑھ کر زنیشا کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، ارے واہ، اب ہمیں سادگی کا درس بھی ملے گا بھائی، لگتا ہے لڑکی تمہیں اپنی اوقات بھول گئی ہے۔ کچھ دیر کی اس ناخوشگوار ملاقات کے بعد جب زنیشا چلی گئی تو سودیس اپنے کمرے میں کھڑا شیشے کے سامنے ٹائی ٹھیک کر رہا تھا۔ اتنے میں زویا دبی پاؤں کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ اندر سے بند کیا اور سودیس کے بالکل قریب آ کر اپنے ہاتھ باندھتے ہوئے زہر اگلنے لگی۔ اس کے لہجے میں بناوٹی فکر اور زہر بھرا ہوا تھا، تاکہ وہ سودیس کے دل میں شک کے بیج بو سکے۔ زویا نے حقارت سے ناک بھوئیں چڑھاتے ہوئے کہا، بھائی تمہیں واقعی لگتا ہے کہ یہ غریب لڑکی اس گھر کے ماحول میں سانس بھی لے پائے گی؟ آج تو صرف ماں کے سامنے آئی ہے، کل کو یہ ہمارے خاندان، وقار اور بزنس پارٹنرز کے سامنے آئے گی تو سب ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ سودیس نے اپنے ہاتھ کی گھڑی اتار کر میز پر رکھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ چمک اٹھا۔ اس نے سختی سے زویا کی طرف دیکھا اور کڑکدار آواز میں کہا، اس کے کپڑوں اور اس کے بینک بیلنس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے اس کے کردار، اس کی سادگی اور اس کی روح سے عشق ہے۔ آئندہ اس کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زویا نے دل ہی دل میں جل کر اپنے ہاتھ بھیج لیے، مگر اوپر سے معصومیت کا ڈاٹا کرتے ہوئے کہا، میرا مقصد تو صرف تمہاری بھلائی تھا، آگے تمہاری مرضی، جو چاہو کرو۔ اگلی دوپہر اس کی ماں نے سودیس کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ کمرے کا ماحول بہت سنگین تھا۔ ماں کے چہرے پر صدمے کے ساتھ ساتھ غصہ بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کو اکلوتا بیٹا ان کے خلاف جا رہا ہے۔ سودیس خاموشی سے آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑے ہوئے تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بات کہاں جانے والی ہے۔ ماں نے اپنے کان کے ڈائمنڈ کو چھوتے ہوئے بھاری اور غصے بھرے لہجے میں کہا، سودیس، میں نے تمہیں اس دن کے لیے بڑا نہیں کیا تھا کہ تم اپنے خاندانی رتبے کو ٹھکراؤ اور بازار سے اٹھا کر کسی کو بھی گھر لے کی بہو بنا دو۔ اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو مجھ سے اپنا منہ ہمیشہ کے لیے موڑ لینا۔ سودیس نے تڑپ کر اپنی ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کی آواز میں دل کا سارا درد اور بے بسی گھل گئی۔ امی پلیز ایسا ظلم مت کریں مجھ پر، آپ میری دنیا ہیں، میں آپ کو کبھی نہیں کھونا چاہتا، لیکن زنیشا کے بغیر بھی میں زندہ نہیں رہ سکتا۔
کیا آپ میرے لیے اتنی سی قربانی نہیں دے سکتی؟ ماں نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے منہ پھیر لیا اور سرد موری سے کہا، یا تو وہ لڑکی رہے گی یا میں، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جب زنیشا کو اس ساری تلخی کا پتہ چلا تو وہ رات کو چھپ کر سودیس سے ملی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے روحان سی آواز میں کہا، سودیس، اگر میری وجہ سے تم اپنی ماں سے کٹ جاؤ گے تو مجھے یہ شادی اور یہ خوشی کبھی نہیں چاہیے۔ تم اپنی ماں کے پاس واپس چلے جاؤ، میں تمہاری زندگی سے چلی جاتی ہوں۔ سودیس نے فوراً آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے زنیشا کے چہرے کو چھپا لیا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور پاگل پن تھا۔ اس نے اس کی گال پر اپنے انگوٹھے سے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی جذباتی اور گہرے لہجے میں کہا، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں تمہیں اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے نہیں لایا ہوں۔ میں نے اس دنیا میں کسی کو تمہارے مقابلے میں نہیں چنا، بلکہ اپنی پوری زندگی کے لیے صرف اور صرف تمہیں چنا ہے۔ ماں کو بھی منا لوں گا، بس تم مجھ سے الگ ہونے کی بات مت کرو۔ سودیس کے اٹل ارادے، دن رات کی باتوں اور دوسری طرف زنیشا کی اس بے انتہا خلوص و برداشت کو جب صالحہ بیگم نے قریب سے دیکھا تو ان کا پتھر دل موم ہونے لگا۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کا بیٹا زنیشا کے بغیر گھٹ گھٹ کر مر جائے گا۔ بالآخر ماں نے خاموشی سے ہتھیار ڈال دیے۔ کچھ دن بعد گھر کے بڑے لان میں ہلکی پیلی روشنیوں اور گیندے کے پھولوں سے مایوں کا اسٹیج سجایا گیا تھا، جہاں ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ زنیشا زرد رنگ کے ہلکے جوڑے ملبوس تھی جس پر نازک گوٹا لگا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر بنا میک اپ کے بھی ایک الگ نکھار اور دلکشی تھی جو دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ رشتہ داروں کی ہنسی مذاق اور چہل پہل کے درمیان سودیس لان کے ایک کونے میں کھڑا صوفے پر بیٹھی زنیشا کو یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سودیس نے اپنے فون پر نظریں دوڑائیں اور طنز مسکراہٹ کے ساتھ زنیشا کے نمبر پر ایک مختصر سا محبت بھرا میسج ٹائپ کر کے بھیج دیا۔ زنیشا کے فون کی اسکرین ٹمٹمائی۔ اس نے جھک کر دیکھا تو سودیس کا میسج لکھا تھا، آج تمہیں زرد جوڑے میں اس گلاب کی طرح دیکھ رہا ہوں کہ پہلی بار لگ رہا ہے میرا سالوں کا انتظار واقعی ختم ہونے والا ہے زنیشا۔ زنیشا نے شرما کر سر اٹھایا اور دور کھڑے سودیس کو دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے بھی فوراً کانپتے ہاتھوں سے جوابی میسج لکھا، اور مجھے اندر سے ایک عجیب سا ڈر لگ رہا ہے سودیس کے یہ تمام خوشیاں کہیں کوئی خوبصورت خواب نہ ہوں جو آنکھ کھلتے ہی ٹوٹ جائیں۔ سودیس نے مسکرا کر وہیں فوراً دوسرا میسج بھیجا، اگر یہ خواب ہے تو قسم سے تمہاری محبت کی، میں تمہیں اپنی زندگی میں کبھی بھی اس خواب سے جاگنے نہیں دوں گا۔ یہ پڑھ کر زنیشا کی گالوں پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ وہ نظریں جھکا کر اپنے ہاتھوں میں پہنے پیلے پھولوں کے گجروں سے کھیلنے لگی، جبکہ بالکل پاس ہی کھڑی سودیس کی بہن آنکھوں میں اس کی خوشی دیکھ کر حقارت اور جلن کی آنکھ بھڑک رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ کو زور سے بھیجتی دل ہی دل میں بڑبڑائی کہ یہ ہنسی بہت جلد آنسو میں بدلنے والی ہے۔ تھوڑی دیر بعد سودیس اپنے چند قریبی دوستوں کے ساتھ وہاں آ گیا اور سیدھا زنیشا کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر شوقی اور بے پناہ چاہت تھی۔ مہندی لگانے والی لڑکی نے مسکرا کر کہا کہ دلہا میاں اپنے دلہن کے نام کا پہلا حرف ڈھونڈیں۔ اس کے ہاتھ میں سودیس نے فوراً زنیشا کے نازک اور مہندی سے تر ہاتھ کو اپنے بڑے اور گرم ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی انگلیاں زنیشا کی انگلیوں میں الجھ گئیں۔ وہ پاس جھک کر سرگوشی کے انداز میں بولا، دل تو کرتا ہے کہ تمہارے اس پورے ہاتھ پر اپنا ہی نام لکھوا لوں زنیشا، تاکہ کوئی دوسرا اس پر نظر بھی نہ ڈال سکے۔ زنیشا نے ہلکا سا شرما کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر سودیس نے گرفت اور مضبوط کر دی۔ وہ دھیمے اور پیار بھرے لہجے میں بولی، اتنی جلدی بھی کیا ہے سودیس، تھوڑا صبر کر لے، نام تو ویسے بھی دل پر لکھا جا چکا ہے، ہاتھوں کی مہندی تو بس دنیا کو دکھانے کے لیے ہے۔ سودیس نے اس کی بات پر ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چاہت سے بولا، دل کا لکھا تو کوئی نہیں پڑھ سکتا جانے من، مجھے تو یہ سرخ رنگ ہی سب سے زیادہ حسین لگ رہا ہے جو تمہارے ہاتھوں میں میرے نام کی گواہی دے رہا ہے۔ وہ دونوں اس ہلکی پھلکی محبت بھری نوک جھونک میں اتنے گم تھے کہ انہیں کبھی نہیں ہوئی کہ پاس ہی کھڑی زویا زہر بھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی ہے۔ زویا نے آگے بڑھ کر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بھائی مہندی کی اس تقریب میں رسمیں پوری کرنی ہے یا بس یہاں بیٹھ کر سارا دن رومانس ہی لڑانا ہے؟ باقی رشتہ دار بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سودیس نے زویا کی طرف دیکھا، تیور تھوڑے سخت کیے اور سرد موہے سے بولا، مہندی کے اس فنکشن میں ہم کیا کریں اور کیا نہیں زویا، اس سے تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، تم جا کر مہمانوں کو دیکھو۔ زویا اندر ہی اندر جل کر کڑ گئی اور منہ پھیر کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ سودیس نے دوبارہ پیار بھری نظروں سے زنیشا کی طرف دیکھ کر اس کی زلفوں کو پیار سے سنوارا۔ اگلے دن بڑے ہال میں سفید پھولوں کی سجاوٹ کے درمیان نکاح کا مرحلہ آ چکا تھا۔ ایک طرف گہری خاموشی تھی تو دوسری طرف دل کی دھڑکن صاف سنی جا سکتی تھی۔
سریشا سرکروسی جوڑے بھاری زیورات اور چہرے پر گھونگھٹ ڈالے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کی والد کی آنکھوں میں بیٹی کی رخصتی کا دکھ اور ایک نئی زندگی کی فکر تھی اور مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے جب کاغذات زنیشا کے سامنے کیے اور 3 بار باقاعدہ اجازت مانگی تو زنیشا کے گلا خوف اور خوشی کے مارے خشک ہو گیا۔ اس نے ہلکا سا سر ہلا کر مدھم اور کانپتی ہوئی آواز میں 3 بار قبول ہے کہا۔ اس کے فوراً بعد مولوی صاحب نے سودیس کا رخ کیا۔ اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کو بے قرار تھا۔ اس نے مائع کے قریب جھک کر انتہائی گہرے اور دھیمے لہجے میں صاف الفاظ میں 3 بار کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی ہال میں مبارکباد کی صدائیں گونج اٹھی تھیں۔ سودیس کے دوستوں نے اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ سودیس اٹھ کر سیدھا زنیشا کے پاس آیا۔ اس نے محبت سے زنیشا کا گھونگھٹ اٹھایا۔ زنیشا کی جھکی ہوئی پلکیں اور گالوں پر بہتے خوشی کے آنسو دیکھ کر سودیس کا دل پگھل گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ زنیشا کے گال پر رکھا اور انتہائی رومانٹک انداز سے بولا، آج سے تم صرف زنیشا نہیں ہو بلکہ میری مکمل کائنات ہو۔ رخصتی کے بعد شادی کی پہلی رات کا وہ دلکش منظر تھا جب کمرے کو سرخ گلاب کی پتیوں اور مدھم پیلی روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ زنیشا سرخروسی جوڑے ملبوس زیورات سے لدی بیڈ کے کنارے سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا سانس رک جائے گا۔ کمرے کا دروازہ ہلکی سی آواز سے کھلا اور سودیس اندر داخل ہوا۔ اس نے شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے دروازے کو لاک کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا زنیشا کے قریب آ گیا۔ اس نے نرمی سے بیڈ پر بیٹھ کر زنیشا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جو برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ سودیس نے مسکرا کر اس کے قریب منہ کیا اور مدھم سرگوشی میں بولا، تم اتنی کیوں گھبرا رہی ہو زنیشا؟ کیا میں تمہیں ڈرا رہا ہوں یا اس کمرے کا یہ ماحول تمہارا دل دہلا رہا ہے؟ زنیشا نے شرما کر سر اٹھایا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ہلکے سے خوف کے ساتھ بے پناہ پیار جھلک رہا تھا۔ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، میں آپ سے نہیں ڈر رہی سودیس، بلکہ مجھے اندر سے اس بات کا ڈر لگا ہوا ہے کہ اتنی اسائی خوشیاں کہیں میری قسمت کو راس نہ آئے اور یہ سکون اچانک سے غائب نہ ہو جائے۔ سودیس نے فوراً اپنا دوسرا ہاتھ زنیشا کے دوسرے ہاتھ پر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی مذاق نہیں تھا بلکہ ایک اٹل اور خلوص سے بھرا ہوا عزم تھا۔ اس نے بہت گہرے محبت بھرے لہجے میں وعدہ کیا، زنیشا میری طرف دیکھو، آج اس پہلی رات پر ہم دونوں ایک دوسرے سے پکا وعدہ کرتے ہیں کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر کیوں نہ ہو جائے، ہمارے درمیان کوئی تیسرا انسان نہیں آئے گا۔ جو بھی بات ہوگی، جیسی بھی غلط فہمی ہوگی، ہم ہمیشہ ایک دوسرے سے براہ راست پوچھیں گے، کسی غیر یا کسی تیسرے کی کہی ہوئی بات پر کبھی ایک دوسرے پر شک نہیں کریں گے۔ منظور ہے یہ وعدہ؟ زنیشا کے دل پر جیسے کوئی بھاری بوجھ ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک مکمل اطمینان کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنا سر محبت سے سودیس کے کندھے پر ٹکا دیا اور انتہائی دھیمے لہجے میں بولی، منظور ہے سودیس، آخری سانس تک مجھے آپ کی ہر بات پر یقین رہے گا، اس رشتے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ سودیس نے مسکرا کر زنیشا کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور وہ خوبصورت رات دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے ایک نہ ٹوٹنے والا رشتہ بن گئی۔ اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، باہر ہلکی پھلکی خنک ہوا چل رہی تھی۔ سودیس تھکا ہارا آفس سے بہت لیٹ لوٹا تو اس نے اپنے کوٹ کا بٹن کھول کر صوفے پر ڈالا اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ زنیشا جو اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی فوراً کچن سے گرم چائے کا مگ لے کر آئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے بڑی محبت سے چائے کا کپ سودیس کی طرف بڑھایا اور دھیمے سے لہجے میں بولی، آپ بہت تھک گئے ہیں، لگتا ہے آج کام کا بوجھ زیادہ تھا۔ سودیس نے آنکھیں کھول کر زنیشا کے چہرے پر دیکھا اور اس کے ہاتھ سے مگ لیتے ہوئے چائے کی پہلی گھونٹ بھری۔ اس کے چہرے کی تمام تھکن غائب ہو گئی۔ اس نے مسکرا کر کہا، سچ کہوں تو مجھے سارا دن کام کی ٹینشن رہتی ہے، مگر جیسے ہی میں گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہوں اور تم مجھے یہاں ملتی ہے تو میری ساری تھکن کہاں جاتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ زنیشا شرما کر نظریں جھکا گئی اور پیار سے بولی، آپ بھی نا ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہیں، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، جلدی پی لیں۔ سودیس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کیا اور بولا، چائے تو ٹھنڈی نہیں ہوگی مگر ہاں میرا دل ضرور گرم ہو جاتا ہے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ گھر میں کوئی میرا انتظار کر رہا ہے۔ زنیشا نے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی تھی اور اس وقت سودیس کو لگ رہا تھا کہ اس کے پیر زمین پر نہیں لگ رہے ہیں۔ دیر ماہ بعد زویا اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک مکرو سی مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھیں غصے اور جلن سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کیا۔ چند گھنٹیوں کے بعد دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز ابھری جس کا نام منیب تھا۔ زویا نے دبی ہوئی اور خطرناک سرگوشی میں کہا، دیکھو منیب، اب اور انتظار نہیں ہو سکتا۔ وہ زنیشا اس گھر میں روز بروز اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہے۔ بھائی کا پاگل پن دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ سارا بزنس اور جائیداد ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب تمہیں وہ کھیل کھیلنا ہوگا جس کے لیے میں نے تمہیں تیار کیا تھا۔ منیب نے دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا،
میڈم آپ ٹینشن کیوں لیتی ہیں؟ آپ کا پیسہ بولتا ہے اور میرا پلان تیار ہے، بس آپ مجھے وہ تمام تفصیلات اور کچھ تصاویر بھیجیں جن سے ہم کام شروع کر سکیں۔ زویا نے اطمینان کا سانس لیا اور ذہن میں بجھے لہجے میں بولی، جلدی کرو اور ایسا جال بنو کہ سودیس اپنی ہی بیوی کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا، سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ سنیشا کے ہاتھ میں ایک رپورٹ تھی جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے سینے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ اس کی طبیعت میں ایک عجیب سی تبدیلی آ رہی ہے، اور آج ڈاکٹر نے اس کی تمام امیدوں کو سچ کر دیا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے رپورٹ کو سینے سے لگایا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود سے سرگوشی کی۔ تم جلد اس دنیا میں آنے والی ہو اور تمہارے بابا کو جب یہ پتہ چلے گا تو وہ خوشی سے پاگل ہو جائیں گے۔ وہ سوچنے لگی کہ آج رات جب سودیس گھر آئے گا تو وہ اسے ایک بہت ہی خوبصورت اور انوکھے انداز میں یہ سرپرائز دے گی۔ اس نے کمرے کو ہلکا سا سجایا اور میز پر سودیس کی پسندیدہ مٹھائی رکھ دی تاکہ یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ بن جائے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ نتاشا کے اشارے پر منیب نے ایک ہی بہت گھناؤنا اور خطرناک کھیل شروع کر دیا تھا۔ اس نے جدید ٹیکنالوجی کے سارے ایسی جعلی تصاویر اور ویڈیوز تیار کی تھی جو دیکھنے میں بالکل حقیقی لگتی تھی، اور جن میں سنیشا کو کسی اور مرد کے ساتھ بہت قریب دیکھا گیا تھا۔ یہ سب تیار کرنے کے بعد منیب نے ان تمام تصاویر کو سیدھا سودیس کے واٹس ایپ پر بھیج دیا۔ اس کے ساتھ ایک بہت ہی ذو معنی اور زہریلا پیغام بھی ٹائپ کیا کہ مبارک ہو باس، آپ کی شرافت کا فائدہ اٹھا کر آپ کی پیاری بیوی آپ کی پشت کے پیچھے کیا گل کھلا رہی ہیں۔ ذرا ان تصاویر کو غور سے دیکھا اور اپنی خوش نصیبی پر ماتم کریں۔ منیب نے یہ میسج بھیج کر اپنا فون بند کر دیا اور دوسری طرف سودیس کے موبائل کی گھنٹی بجی، جس نے ایک ہنستے بستے گھر کی بربادی کی بنیاد رکھ دی تھی۔ آفس کے پرسکون ماحول میں سودیس اپنے لیپ ٹاپ پر کسی اہم ڈیل کے حتمی شکل دے رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے رکھے موبائل کی اسکرین چمکی اور واٹس ایپ پر ایک کے بعد ایک کئی نوٹیفیکیشن نمودار ہوئے۔ اس نے بے دہانی سے فون اٹھایا اور تصاویر پر نظر ڈالی تو اس کے ہاتھ سے کام کرتے کرتے پین چھوٹ گیا۔ ان تصاویر کو دیکھتے ہی اس کے جسم کا سارا خون کھول اٹھا اور اس کا دماغ سن ہو گیا۔ اس میں زنیشا کو کسی اور مرد کے ساتھ نہایت ہی قابل اعتراض حالت میں دکھایا گیا تھا۔ ساتھ ہی نیچے ایک غصے سے بھرپور اور طنزیہ پیغام چمک رہا تھا کہ اپنی معصوم بیوی کی اصلیت دیکھ لو باس، جو تمہاری پیٹھ پیچھے تمہاری عزت کو خاک میں ملا رہی ہے۔ سودیس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس کا دل چاہا کہ وہ سب چھاڑ توڑ پھوڑ دے۔ اس کے وجود میں ایک شدید زلزلہ آ گیا تھا جس نے اس کی پوری دنیا کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور پاگلوں کی طرح آفس سے گھر کی طرف بھاگ نکلا تھا۔ گھر کے اندر زنیشا انتہائی خوشی کے ساتھ تیار ہو چکی تھی۔ اس نے کمرے کو ہلکی مدھم روشنی اور پھولوں سے سجایا ہوا تھا اور میز پر ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھا تھا جس میں وہ خوشخبری چھپی ہوئی تھی جو سودیس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ اس کا دل خوشی سے ناچ رہا تھا اور وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کب سودیس گھر آئے گا اور وہ اپنا ہی سرپرائز اسے سامنے رکھے گی۔ اس نے بے صبری سے فون اٹھایا اور سودیس کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری گھنٹی بجی جب سودیس نے فون اٹھایا تو زنیشا نے چہکتے ہوئے پیار سے بھرے لہجے میں کہا، آپ کب تک گھر آ رہے ہیں؟ سودیس پلیز جلدی آ جائیں، میرے پاس آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے جسے سن کر آپ خوشی سے پاگل ہو جائیں گے۔ دوسری طرف سے جب سودیس کی آواز گونجی تو وہ پتھر کی طرح سخت اور غصے سے بھری ہوئی تھی جس میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ اس نے دبی ہوئی اور خوفناک آواز میں کہا، میں آ رہا ہوں بس تھوڑی دیر میں، اور آج اس گھر میں سب کچھ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے آ رہا ہوں۔ زنیشا اس کی آواز کے تلخ اور ڈراؤنے لہجے کو سمجھ نہ سکی اور سمجھی کہ شاید وہ مذاق کر رہا ہے۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ اتنی زور سے دھماکے کے ساتھ کھلا کہ زنیشا کے ہاتھ سے وہ ڈبہ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ سودیس طوفان کی طرح اندر داخل ہوا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں اور چہرے پر حیرانگی کے آثار تھے۔ اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اپنی کوٹ کی جیب سے موبائل نکال کر وہ تصاویر زنیشا کے منہ کے سامنے کر دی۔ وہ غصے سے پاگل ہو کر چنگھاڑا، یہ دیکھو اپنی اوقات، اس مکرو کھیل کا نتیجہ جو تم میری پیٹھ پیچھے کھیل کھیل رہی تھی۔ زنیشا ان تصاویر کو دیکھ کر صدمے سے ساکت رہ گئی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہو سکا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل لیا اور شاک کی حالت میں کہا، سودیس یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے میری بات سنیں۔ مگر سودیس کا دماغ اندھے غصے کی وجہ سے کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ اس نے کسی بھی صفائی کو سننے سے صاف انکار کر دیا۔ سودیس نے غصے کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھایا اور زنیشا کے نازک گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔
وہ صدمے اور درد سے نڈھال ہو کر ایک طرف گر پڑی۔ اس کے منہ سے خون کا ذائقہ محسوس ہوا، مگر جسمانی درد سے زیادہ اس کی روح زخمی ہو چکی تھی۔ اس نے روتے ہوئے سسکتے ہوئے کہنا چاہا کہ اس نے ایک بات بتانی ہے، مگر صدمے اور سستیوں کی وجہ سے اس کی زبان ساتھ چھوڑ گئی۔ اور پھر زویا بھی وہیں پر آ گئی اور رہی صحیح کسر اس نے بھی پوری کر دی۔ سعودیس نے بہن کے کہنے پر حقارت سے اس کا بازو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے مین دروازے کی طرف لے گیا اور اسے دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ دروازہ بند ہونے سے پہلے زنیشا نے آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں سے آخری بار اس کی طرف دیکھا اور کہا، آپ نے آج مجھے نہیں نکالا سعودیس، بلکہ اپنی ضمیر کو جھوٹ کے سامنے نیلام کر دیا ہے۔ پھر دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ باہر طوفان اور اندھیرا تھا اور زنیشا اکیلی سڑک پر کھڑی سسک رہی تھی۔ بارش کی اس بھیانک رات زنیشا سڑکوں سے ہوتی ہوئی ایک وومن ہاسٹل پہنچی۔ وہ اپنے باپ کے گھر جا کر انہیں مزید دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے بہت جلد اپنا پیٹ پالنے کے لیے جاب شروع کر دی تھی، اور جب اس کا بیٹا پیدا ہوا تو اس نے ننھے سے بچے کو سینے سے لگا کر قسم کھائی کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گی اور اپنی محنت سے اپنے بچے کو پالے گی۔ وقت تیزی سے گزرا اور 6 سال بعد ایک دن اس کا بیٹا شدید بخار اور بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ ڈاکٹر نے علاج کے لیے بہت زیادہ رقم مانگ لی تھی، جو اس کے پاس بالکل نہیں تھی۔ مجبور ہو کر زنیشا نوکری کی تلاش میں شہر کی ایک بہت بڑی کمپنی کے دفتر جا پہنچی، جہاں مینیجر نے اس کی مجبوری دیکھ کر اسے باس کے پاس بھیج دیا۔ زنیشا چہرہ چادر سے ڈھانپے اندر داخل ہوئی اور ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ صاحب، میرے بیٹے کا علاج کروا دو۔ جیسے ہی اس نے سر اڑا کر چہرہ ہٹایا تو سامنے کھڑا سعودیس اسے دیکھ کر پھتر ہو گیا۔ پورے 6 سال بعد دونوں آمنے سامنے تھے۔ سعودیس نے غصے اور درد سے کہا، جس عاشق کے لیے تم نے گھر چھوڑا تھا، اس نے مدد نہیں کی کیا؟ زنیشا کے اندر کا سارا ضبط ٹوٹ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر سعودیس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار کر کہا، یہ کسی اور کا نہیں بلکہ تمہارا اپنا خون ہے سعودیس، جسے تم نے بے سہارا چھوڑ دیا تھا۔ سعودیس کی آنکھیں نم ہو گئی اور اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا شدید احساس ہو گیا۔ شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کا پرائیویٹ کمرہ اداسی اور خاموشی کی لپیٹ میں تھا۔ بیڈ پر معصوم بچہ گہری نیند میں سو رہا تھا، جس کے بازو پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ زنیشا صوفے کے ایک کونے میں پتھر کی بت بنی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں اور چہرے پر پیلا پڑ چکا تھا۔ دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا اور سعودیس اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کی ٹوکری اور بچے کے لیے کچھ کھلونے تھے۔ وہ بہت دبی پاؤں چلتا ہوا زنیشا کے قریب آیا اور اس کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ سعودیس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور کانپتے ہوئے لہجے میں انتہائی نرمی سے التجا کی، زنیشا پلیز، تم خود کو کیوں سزا دے رہی ہو؟ بچے کی طبیعت اب بہتر ہے، میں نے بہترین ڈاکٹرز بلائے، تم مجھ پر جتنا چاہو غصہ کرو، جو چاہو سزا دو، مگر اس طرح خود کو مت توڑو۔ زنیشا نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر سعودیس کے چہرے پر دیکھی، جن میں شدید نفرت اور 6 سال کی اذیت صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، تمہاری اس مصنوعی ہمدردی اور ان تحفوں کی اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سعودیس، تم نے تو 6 سال پہلے ہمیں مار دیا تھا، اب یہ دکھاوا کیوں کر رہے ہو؟ سعودیس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بہہ نکلے۔ اس نے زنیشا کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی اور دل کی گہرائیوں سے بولا، جانتی ہو ان 6 سالوں میں میرا ہر دن کیسے گزرا ہے؟ ہر رات تمہاری یاد میں تڑپتے ہوئے کٹے ہیں، مگر میں اپنی انا میں قید تھا۔ مجھے صرف ایک موقع دو اپنے بیٹے اور تمہیں وہ تمام خوشیاں دینے کا جن کی تم حقدار ہو۔ زنیشا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی زنیشا نے اپنے اور اپنے بیٹے کے کپڑے ایک چھوٹے سے بیگ میں سمیٹنا شروع کر دیے۔ اس کا دل اندر سے شدید کشمکش کا شکار تھا، کیونکہ وہ سعودیس کی طرف دوبارہ نہیں کھینچنا چاہتی تھی۔ اتنے میں سعودیس دروازہ کھول کر ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں گرم کافی کا مگ تھا۔ وہ زنیشا کو بیگ پیک کرتے دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر زنیشا کے ہاتھ سے بیگ لیا اور بے چینی سے پوچھا، یہ کیا کر رہی ہو زنیشا؟ تم کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہو؟ کیا میرا یہاں ہونا تمہیں اب بھی اتنا کاٹ رہا ہے؟ زنیشا نے سرد اور بے تاثر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور دو ٹوک اور سخت لہجے میں بولی، ہاں سعودیس، میں ایک لمحہ بھی نہیں رکنا چاہتی تمہارے ساتھ۔ سعودیس نے گھبرا کر اس کا راستہ روکا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے کہ وہ اسے پھر کھو دے گا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر منت بھرے لہجے میں کہا،
میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکوں گا سنیشا، اگر تم جانا چاہتی ہو تو بے شک چلی جاؤ، مگر کم از کم میرے معصوم بیٹے کی خاطر گھر چلو جہاں اس کا علاج اچھے سے ہو سکے اور میں دور سے ہی صحیح بس تمہیں اور اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو دیکھ سک کر زندہ رہ سکوں۔ سنیشا سودیس کی بے بسی اور آنکھوں میں موجود پچھتاوے کو دیکھ کر کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کا دل پگھلنے لگا تھا، مگر اس کے غم اتنے گہرے تھے کہ زبان نے اجازت نہیں دی تھی۔ اس نے بس اتنا کہا کہ علاج ختم ہوتے ہی وہ چلی جائے گی۔ پھر وہ انہیں اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ سودیس اپنی کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اسے اپنی بہن کے کمرے سے اونچی آواز میں فون پر بات کرتے ہوئے آواز سنائی دی۔ زویا غصے اور بھوکلاہٹ کے عالم میں اپنے منگیتر سے فون پر کہہ رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ منحوس سنیشا اور اس کا بچہ مر کیوں نہیں گیا۔ اتنی محنت سے میں نے منیب کے ساتھ مل کر وہ جعلی تصویروں کا جال بنایا تھا اور وہ سارا پلان کیا تھا تاکہ وہ اس گھر کی مالکن نہ بن سکے، اور اب وہ واپس آ کر میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر گئی ہے۔ اگر بھائی کو اس سچ کا پتہ چل گیا تو وہ مجھے زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ سعادیس کے قدموں وہیں زمین میں گڑ گئی۔ سعادیس کے قدموں سے زمین نکل گئی، اس کا سارا جسم پتھر کا ہو گیا۔ اس کے کانوں میں زویا کے الفاظ ایک دھماکے کی طرح گونج رہے تھے، اس کی رگوں کا خون کھول اٹھا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس معصوم بیوی کو اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے گھر سے نکالا تھا، وہ سب کچھ اس کی اپنی سگی بہن کی ایک شیطانی سازش کا نتیجہ تھا۔ سعادیس نے غصے سے کانپتے ہوئے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں اتنے زور سے بھیجی کہ اس کی پورے سفید ہو گئی، اور وہ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے طوفان کی طرح زویا کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازے کے اچانک کھلنے اور سعادیس کو اپنے سامنے خونخوار نظروں سے گھورتے دیکھ کر زویا کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور اس کے ہوش اڑ گئے، اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور وہ پیچھے ہٹ گئی اور دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ سعادیس آگے بڑھا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے میں زویا کا بازو پکڑ کر اسے زور سے جھنجھوڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گرجدار آواز میں بولا، زویا یہ سب کیا تھا جو ابھی میں نے تمہارے منہ سے سنا ہے؟ کیا تم نے میری پیٹھ پیچھے میری بیوی کے خلاف وہ غلیظ اور جعلی کھیل کھیلا تھا؟ کیا تم نے منیب کے ساتھ مل کر اس معصوم کی زندگی کو تباہ کیا تھا؟ سچ بولو ورنہ۔ زویا نے اپنی جان بچانے کے لیے گھبراہٹ کو جھوٹ بولنا چاہا اور رونے کا ناٹک کیا کہ بھائی آپ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ لڑکی جھوٹ کہہ رہی ہے، مگر سعادیس نے اس کی ایک بات نہیں سنی۔ اس کا ہاتھ اٹھ چکا تھا، اس نے زویا کو دھکا دے کر پیچھے کیا اور غصے سے پاگل ہو کر چنگھاڑا، تم نے میری خوشیاں، میری محبت اور میرے گھر کو برباد کر دیا، صرف اس لیے کہ تمہیں سنیشا سے نفرت تھی۔ نکل جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، آج کے بعد اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ زویا پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی اپنا سامان سمیٹنے لگی، جبکہ سعادیس زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے سر کو ہاتھوں میں تھام کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے اپنی حماقت اور اندھے اعتبار پر شدید ترین نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ سنیشا کمرے کے فضا بھوجل اور خاموش تھی جب سعادیس دبا پاؤں چلتا ہوا سنیشا کے سامنے آ کر رکا۔ اس کے چہرے پر پچھتاوے اور ندامت کی اتھاہ گہرائی تھی جو اس کے اندر کی دنیا کو جلا کر راکھ کر چکی تھی۔ وہ سنیشا کے بالکل سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کا کوئی حساب نہیں تھا۔ اس نے روحان سی اور ٹوٹی ہوئی آواز میں سنیشا سے التجا کی، سنیشا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جن سے میں تم سے معافی مانگ سکوں، میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ تم میری طرف دیکھو بھی۔ میں نے تمہاری بات سنے بغیر تمہیں مجرم مان لیا، میں نے اپنی ہاتھوں اپنی دنیا کو اجاڑ دیا، مجھے معاف کر دو سنیشا پلیز۔ سنیشا نے اپنی سرخ اور نم آنکھیں پھیر کر دوسری طرف دیکھنا چاہا، کیونکہ اس کے پرانے زخم ایک بار پھر سے ہرے ہو چکے تھے۔ اتنے میں بیڈ پر گہری نیند سے جاگنے والا معصوم بچہ اٹھ بیٹھا۔ اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو مسلا اور بیڈ سے اتر کر لڑکھڑاتے قدموں سے سعادیس کے پاس آ گیا۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے سے معصوم ہاتھ سے سعادیس کی آنکھوں کے آنسوؤں کو چھوا اور ٹوٹی پھوٹی پیاری سی زبان میں کہا، بابا روئے مت بابا۔ اس معصوم کی زبان سے نکلنے والا وہ لفظ بابا سعادیس کے اندر کے تمام بند دروازے توڑ گیا۔ اس نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے بیٹے کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ اس منظر کو دیکھ کر سنیشا کا پتھر بنا ہوا دل بھی پگھل گیا اور اس کی پلکوں سے آنسو گر پڑے۔ اس نے ہمیشہ اپنے بچے کو اس کے باپ کی تصویر دکھائی تھی، اس لیے وہ فوراً پہچان گیا تھا
سودیس کی ہچکیاں بن گئی. اس نے زنیشا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اب شکایت کے بجائے ایک پرسکون ٹھہراؤ آ چکا تھا. زنیشا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہوا میں دیکھتے ہوئے کہا، کچھ رشتے ٹوٹ کر بھی کبھی ختم نہیں ہوتے سودیس، مگر انہیں جوڑنے کے لیے صرف محبت کافی نہیں ہوتی، بلکہ سچ اور اٹوٹ اعتماد کی بھی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے. شام کے وقت جب سورج ڈوب رہا تھا تو سڑک پر ایک خوشگوار اور روشن منظر تھا. سودیس نے ایک ہاتھ سے اپنے بیٹی کی انگلی پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ سے زنیشا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا. زنیشا نے شال اپنے شانوں پر ڈالی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر وہ کھوئی ہوئی رونق واپس لوٹ آئی تھی. وہ تینوں ہنستے ہوئے کھیلتے واک کے بعد اپنے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں اب اندھیرے ہمیشہ کے لیے چھٹ چکے تھے.